عثمان نگر کے علاقے میں گزشتہ ایک ماہ سے پانی ٹھہرا ہوا ہے اور وہ پانی قریب 10 سے 12 فٹ کے درمیان اور کوئی 600 گھر کے قریب اس وقت پانی میں محصور ہیں۔ لوگ پریشان ہیں، قریب 2000 کے قریب لگ بھگ آبادی وہاں پریشانی کا شکار ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری ریاستی کابینہ کی وزیر سبیتا اندرا ریڈی کی کانسٹینسی ہے اور محترمہ صرف آ کر جھوٹے دلاسے دے کر جا رہے ہیں۔ گزشتہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا ایک ڈیلیگیشن وہاں دورہ کیا تھا۔ اس وقت ہم نے صاف کہا تھا کہ یہ مسئلے کو حل کیا جائے، ورنہ سمجھیے کہ ہم اپنے طور پر اس مسئلے کو کیسے حل کرنا ہے وہ سمجھیے کہ تلاش کر لیں گے۔ امیڈیٹ دوسرے دن سبیتا اندرا ریڈی وہاں پر پہنچی اور پیچھے کا تم کھولا گیا جو دلتوں کی بستی کے طرف کا حصہ ہے، اور ایک 4-5 گھنٹے کے اندر پھر سمجھیے کہ اس تالاب کے تم کو بند کر دیا گیا۔ آج بھی لوگ پریشان ہیں، حتیٰ کہ افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ وہاں 10,000 کا جو کمپنسیشن ہے وہ 10,000 کا کمپنسیشن بھی وہاں کی آبادی کو نہیں ملا، اور گزشتہ 1 مہینے سے وہ سارے خاندان ایک لحاظ سے حیدرآبادی لینگویج میں چتر وتر جس کو کہتے ہیں کہ کوئی نانی کے پاس رہ رہا ہے، کوئی سمجھیے اپنے ماں باپ کے پاس ہے، اور بیوی سمجھیے اپنے بہنوں کے پاس ہے۔ اس طرح ایک خاندان 3 گھروں میں بٹ گیا اور ان کے رہنے کے لیے کوئی سمجھیے جائے مقام نہیں ہے، اور نہ کوئی ریلیف کیمپ۔ اب ریلیف کیمپ میں ٹوٹل فیملیز تو نہیں رہ سکتے، خواتین اور مرد ایک ساتھ ریلیف کیمپوں میں نہیں رہ سکتے۔ کچھ دن یہ لوگ سمجھیے کہ مقامی شادی خانوں میں رہے، اس کے بعد پھر اپنے اپنے رشتہ داروں کے دوستوں کے پاس، اس طرح پورے خاندان بٹے ہوئے۔ ہم سمجھیے کہ اس سلسلے میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا ایک ڈیلیگیشن سبیتا اندرا ریڈی سے ملاقات کرے گا، اور پھر لوکل کمشنر آف پولیس سے بھی ملاقات کرے گا کہ اس مسئلے کا فوری حل نکالا جائے۔ اس مسئلے کا حل اگر سمجھیے کہ حکومت نکالنے میں ناکام رہتی ہے، لوگوں کو اسی طرح پریشانی میں چھوڑتی ہے، تو پھر جو اقدامات ہم کو کرنا ہے وہ اقدامات سمجھیے کہ ہم کریں گے، اور اس سلسلے میں ایک باضابطہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا ڈیلیگیشن وہاں جا کر پورے عثمان ساگر کے تالاب کا، عثمان نگر کے تالاب کا جائزہ لے گا کہ کہاں سے پانی سمجھیے کہ ریلیز کیا جا سکتا ہے، اور ریلیز کرنے کی صورت میں اگر کوئی نقصانات ہوتے ہیں تو کتنے نقصانات ہوتے ہیں، یہ جائزہ ایکسپرٹ کی ایک ٹیم جا کر لے گی۔ اس کے بعد ہم عملی اقدامات اس سلسلے میں کریں گے۔ ہمارے سکندر اللہ خان صاحب یہاں موجود ہیں MBT کے، وہ کچھ کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں۔ عثمان نگر CCTV بھی آ گیا، تو گاڑی پہ اتر کے کام دینے، گاڑی پہ اترنے، گاڑی پہ سے اتر کے مارا۔ عثمان نگر میں ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں عبدالرؤف صاحب، جو سمجھیے کہ ہمارے دفتر بھی ایک بڑے ڈیلیگیشن کے ساتھ آئے تھے، اور افسوسناک بات یہ ہے کہ کل ان پر کچھ نقاب پوش ایک 5 کا گروپ ان کے گھر کے سامنے ان پر حملہ کیا، شدید حملہ کیا رات میں، اور وہ سمجھیے کہ عثمانیہ دواخانہ ان کو لے کر گئے۔ شام میں ہمارے شکیل ایڈوکیٹ صاحب اور ڈاکٹر عظیم صاحب ان کی عیادت کے لیے رات سمجھیے کہ 2 بجے دواخانے کو پہنچے، اور قریب 3-4 بجے تک وہاں پر موجود رہے۔ اور یہ میں بھی آج رؤف صاحب سے بات کیا، وہ اپنے گھر پر آرام کر رہے ہیں، کوئی 12 ٹانکے ان کو لگے۔ یہ جو غنڈہ گردی ہے، دراصل میرے دورے کے بعد کل ہی سمجھیے کہ وہاں عثمان نگر کے جو لوگ تھے وہ فون کر کے مجھے بتائے
کہ صاحب یہاں پر سمجھیے کہ شہر کے MP صاحب بہار سے فون کر کے ڈرائے ہیں کہ بھئی مشتاق ملک صاحب کو کیوں آنے دیا گیا اور مشتاق ملک صاحب کو دورہ کون آرگنائز کرا. تو یہ سمجھیے کہ ایک خوف ہے. بہرحال یہ خوف تو رہے گا، پورے شہر میں خوف ان کو ہے اور یہ خوف رہے گا، یہ خوف جائے گا نہیں. اور ہم سمجھیے کہ کوئی خوف میں آنے والے نہیں ہیں. جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہو یا تحریک مسلم شبان ہو، ہم سمجھیے کہ نہ ڈرتے ہیں نہ جھکتے ہیں اور ان کا مقابلہ کریں. اور یہ جو رؤوف کو سمجھیے مارا گیا ہے، اس پر قاتلانہ حملے کا کیس بک ہونا چاہیے اور پولیس نے سسپیکٹ کے طور پر کیا نام ہے وہ کونسلر کا، احمد سعدی کو مجھے اطلاع ملی ہے کہ احمد سعدی کے لوگ اس میں انوالو ہیں اور احمد سعدی کے پر بھی کیس بک ہونا چاہیے. لیکن جو FIR ہوا ہے مجھے اطلاع ملی ہے کہ سسپیکٹ کی حیثیت سے احمد سعدی کو اس میں سمجھے کہ شامل کیا گیا ہے. سسپیکٹ نہیں بلکہ کانسپریٹر احمد سعدی ہے اور احمد سعدی کو سمجھے گرفتار کیا جائے اور اس سے پوچھ گچھ کی جائے. یہ سمجھیے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا مطالبہ ہے. میں مجلس بچاؤ تحریک MBT کا جو ہے کہ پلیٹ فارم سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ فی الوقت جو حالات ہے موجودہ پورے آل اوور تلنگانہ کے، اس میں تلنگانہ حکومت جو ہے فیل ہو چکی ہے، سراسر جو ہے 100% فیل ہو گئی. اور جو معاوضہ دیا جا رہا ہے تلنگانہ گورنمنٹ وہ غریب لوگوں تک نہیں پہنچ رہا ہے. یہاں کے کچھ لوگ اپنے اپنے مفادات کے لیے غریب لوگوں کا پیسہ جو ہے ٹھہر کے اپنے لوگوں کو دلایا جا رہا ہے. حقدار کو حق نہیں مل رہا. میں حکومت تلنگانہ سے یہ مطالبہ کروں گا، جو بھی قدم آپ نے اٹھائے ہیں وہ اچھا ہے، بہتر ہے. جو غریبوں کو پیسے دینے کا سلسلہ ہے وہ گھر گھر ڈور ٹو ڈور جا کے اس کو جو ہے پیسے پہنچانے کی کوشش کریے. یہ ہمارا مطالبہ ہے. شکریہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عبدالعلام خان امین جمعیت اہل حدیث کا ممبر ہوں میں، اور آپ لوگ گزشتہ ایک ماہ سے دیکھ رہے ہیں کہ عثمان نگر کی جو حالات ہے وہاں پر، اگر وہ حالات کہیں بنجارہ ہلز میں ہوتے، کہیں پنجاب گٹے میں ہوتے، کہیں دلشک نگر میں ہوتے، شاید ہی وہ حالات کو جو ہے آپ کچھ گھنٹوں میں جو ہے اس کا مسئلے کا حل نکال لیتے. آخر یہ عثمان نگر کے اوپر جو ہے اتنی لاپرواہی کیوں ہو رہی ہے؟ آخر عثمان نگر کے اندر جو مسجدیں ہیں وہ مسجدوں کے لیے، وہاں پر کے گھروں کے لیے، وہاں کی جتنی ملکیت ہے اس کی کوئی فکر کیوں نہیں کر رہی ہے گورنمنٹ؟ آخر ابھی تک گورنمنٹ کا کوئی ایک ڈائلاگ کیوں نہیں آیا؟ آخر اس مسئلے کا حل کب نکلنے والا ہے؟ یا اگر پبلک جو ہے وہاں پر پانی کے اندر چلے گئی ہے تو وہاں پر یہ کانسپریٹر کون ہے؟ یہ وہاں پر بسانے والے کون ہیں؟ اس کو جلد سے جلد جو ہے اس کا جو ہے ڈائلاگ ملنا چاہیے. ہم مطالعہ کرتے ہیں ہمارے KCR صاحب سے اور ہمارے TRS کے جو اس میں انوالو منسٹرز ہے، ہر کوئی جو ہے اس کا جلد سے جلد جو ہے حل نکالے اور وہاں کی عوام کے لیے جو ہے جلد سے جلد جو ہے مدد کیا جائے اور وہاں پر جتنے مساجد ہے جلد سے جلد وہاں پر بحال کیا جائے. اور وہاں پر جو حملہ بھی ہوا ہے، اس طریقے کا حملہ جو ہے ہم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے مذمت کرتے ہیں اس چیز کی کہ جو لوگ وہاں پر مدد کرنے جا رہے ہیں آپ ان کے ہاتھ منہ پیر توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ جو ہے یہ چیز دیکھیں آپ کہ وہ لوگ مدد کرنے جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے والا ہے. اگر آپ ان کے اوپر ہاتھ منہ توڑیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو بھی جو ہے اسی طریقے سے جو ہے بدلہ دے گا. کیونکہ یہاں پر جو کام کر رہے ہیں لوگ یہ للہیت تھی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں، کسی کو تکلیف دینے کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں، کسی سے دشمنی کرنے کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں. وہاں کے جو مصیبت حال جو لوگ ہیں ان کا حل نکالنے کی فکر میں ہیں. اگر آپ کا گھر اگر اتنے دن اگر آپ کا گھر پانی میں رہا تو آپ کی کیا حالت ہوتی ہے؟ کیا آپ کبھی اس کا اندازہ لگا سکیں؟ آپ اپنے گھر کو جو ایک مہینے کے لیے جو ہے پانی میں ڈال دیجئے، دیکھیں پھر آپ کی کیسی فکر ہوتی ہے. یہ مسلمانوں کا درد، جو غریبوں کا درد ہے، وہاں پر کچھ غیر مسلم بھی ہے، وہاں پر کچھ 2-4 مکان
انہوں بھی جو ہے پریشان ہیں. میں دیکھ رہا تھا پرسوں ایک غیر مسلم چننا بول کے بول رہا تھا, وہ تیرتے ہوئے یہ کونے سے وہ کونے چلے جا رہا ہے, ایک پاگل کی حالت میں پھر رہا ہے. تو اس کا کچھ ڈائلاگ ہونا چاہیے, یہ وجوہات کیا ہے, اس کا حل کب نکال رہے ہیں یہ گورنمنٹ. میں مطالعہ کرتا ہوں ہمارے KCR صاحب سے جلد سے جلد اس کا حل نکالیں, اور جو ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی اس کے لیے جو ہے انشاءاللہ تعالی مشتاق ملک صاحب کی قیادت میں ایک ڈیلیگیشن بھی ملاقات کرنے کا سویتا اندرا ڈی میڈم سے کوشش کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی جلد سے جلد جو ہے اس کا کوئی حل نکالیں اور وہاں کے عثمان نگر کے لوگوں کی مدد کیا جائے. شکراً, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.